أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ مرکب جاری ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں، آج بھی ہم مرکب جاری کو ریوائز کریں گے اور مرکب جاری سے ہی ریلیٹڈ آج کا لیسن بھی ہے۔ مرکب جاری، من خرج فی طلب العلم فی سبیل اللہ، یعنی جو نکلا علم حاصل کرنے وہ اللہ کے راستے پہ ہے، یعنی جو علم کے راستے میں مر جائے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق، یہ جو ہے قرآن پاک میں ہے۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا کہ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، جس میں سے 11 حروف جارہ جو ہیں وہ قرآن میں استعمال ہوئے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ حروف جارہ با جس کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، تا جس کے معنی ہوتے ہیں قسم، اور واو زبر کے ساتھ آتا ہے وہ بھی قسمیہ ہوتا ہے، اور کا تشبیہ کے لیے آتا ہے، لی لام جر جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، فراڈ، اور فی فی اس کے معنی ہوتے ہیں میں، یعنی کسی چیز سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز میں جو سے سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں میں، تو ان سے، من کا معنی بھی سے ہوتا ہے اور ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، اور الہ کا معنی ہوتا ہے تک، اور اعلیٰ ان سے جو اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہے کہ پر، ایٹ، اون، ٹھیک ہے۔ حتیٰ، حتیٰ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تک۔ تو یہ تھے جو الفاظ اپنے قرآن پاک میں جس کی مثالیں ہمیں ملی تھی، اور اس لیکچر میں ہمیں استاد محترم نے بتایا کہ مقصد اور نیت جو ہے وہ ہمیں نا اپنی کلیئر رکھنی چاہیے کہ ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہم کس مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے نیت کیا ہے، یعنی ہم اس کو کس لیے سیکھ رہے ہیں۔ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو اچھے سے سمجھ سکیں، قرآن میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، ہم اپنے احکامات کو سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں۔ ہماری نیت اگر یہ ہے تو پھر ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت کوئی ایسی، خدا نخواستہ کوئی ایسی دنیاوی نیت ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں گے تو ہم جو ہے اس کو اپنے کچھ بھی یعنی دنیاوی فائدے حاصل کریں گے، ہمارا بڑا نام ہوگا یا ہمیں بڑی شہرت ملے گی، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ نیت کا دار و مدار عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہمیں اگر ہماری نیت جیسی ہماری نیت ہوگی نا تو ہمیں اس کا جو ہے پھل بھی وہی ملے گا، ہمیں اس نیت کا اجر بھی اتنا ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا، جیسی ہماری نیت ہوگی۔ تو ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور اپنے مقصد کو جو ہے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ گرامر سیکھ رہے ہیں، عربی گرامر، یہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کے ہر حکم کو، اللہ کے ہر حکم کو سمجھ سکیں اور پھر اس کو ہم عمل کر سکیں، اپنی زندگیوں میں لا سکیں، اپنی زندگیوں کو ہم قرآن کے مطابق گزاریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اور ہمیں اپنا مقصد جو ہے نا بالکل کلیئر اپنے سامنے نظر آنا چاہیے۔ اور ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی، جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے، قرآن کو ہم سمجھ سکیں گے تو پھر ہی ہم اس کو دیکھیں گے نا کہ اس میں ہماری یہ ہدایت ہے یا کیا ہے۔ علم کے ذریعے اسلام کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، یا یعنی ہر بندے یعنی ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی کا ہوتا ہے کہ مجھے یہ میں سیکھ لوں گا تو کسی ادارے میں ملازمت کر لوں گا، کسی کا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا، یعنی جو بھی ہماری نیت ہوگی ہمیں اس کے مطابق ہی
اجر ملے گا. تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنا. اچھا، پچھلے کلاس میں ہم نے من اور ان کی زیادہ وہ نہیں کی تھی، یعنی کہ من کی مثالیں دیکھنی تھی ہم نے، کہ من کا مطلب ہے مینی ہے، یعنی سے. من البیتی، گھر سے. ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ جب من جو ہے الف لام والے کسی اسم کے ساتھ جوڑیں گے تو جو اس کی جزم ہے اس کو ہم زبر. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں آپ کو قرآن سے ملتی ہیں. یہ دیکھیں، جیسے یہ ادھر ہے من المدینتی، من البیتی، من المسجدی، من السماء. یہ جو جزم تھا نون کا اس کو زبر دے دی گئی. ٹھیک ہے، من المسجدی الحرامی. پھر اب اچھا، جو الف لام والا یعنی نہیں ہے اسم، اس کو جو من کا جزم ہے وہ نون کا جزم ہی رہا. جیسے من عند اللہ، من شر النفاثات قرآن کی مثال ہے، من شر حاسد قرآن کی مثال ہے. پھر ان کا میں نے بتایا تھا کہ جو ان اگر الف لام والے حرف کے ساتھ حرف کہہ رہی ہوں اسم کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو اس کو زیر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ گرامر کا رول کہ جب ہم ان کی نون کو ملائیں گے، ٹھیک ہے، کسی الف لام والے یعنی ال والے اسم کے ساتھ، تو ہم اس کی نون کو زیر دیں. ٹھیک ہے، من کی نون کو زبر دیتے ہیں ملانے کے لیے، ان کی نون کو زیر دیتے ہیں. تو یہ ایگزامپلز یہاں دی ہوئی ہے کہ انسی، انسن، یعنی اس میں الف لام نہیں ہے تو ان کی جزم ویسے ہی ہے. پھر ان ابی ہریرہ، ان الفحشاء، یہ قرآن میں آیا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ہم نے ان کی جو جزم ختم کر کے زیر دے دی گئی ہے. ان ذکر اللہ، یہاں پہ ہمیں دونوں مثالیں مل گئی ہیں، جزم والی بھی اور زیر والی. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو کنفیوژن لاسٹ کلاس میں تھی یہ اب کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہم ہے. آگے دیکھتے ہیں. اچھا، یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ کہ جو جب لام جارہ جب مورب اللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں لام جارہ جب مورب اللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا. اچھا، لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس وقت لام تملیک اس کو کہتے ہیں لام تملیک، یعنی مالک بنانے والی لام. مثلا للہ ملک السماوات والارض، اور دوسری مثال ہے للہ خزائن السماوات والارض. اس میں للہ کا ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب. اور حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، آج وہ ہم پڑھیں گے. چونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ بھی جر والے ہوں گے. ٹھیک ہے، جر والے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اوپر ہم نے پڑھے تھے. تو اب یہ آپ دیکھیں حروف جارہ کا ضمائر کے ساتھ استعمال. اب حروف جارہ ہے با. ٹھیک ہے، تو با کا جو جب اس کے ضمیر کے ساتھ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ جب بیشی ضمیر ہوگی مذکر کی واحد کی تو وہ ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے؟ بہی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجرور ہو جائے گا نا. بہی، بہی ماں مثنیٰ کے لیے، اور جمع کے لیے آئے گا بہم، اور مونس کے لیے واحد مونس غائب کے لیے بہا، مثنیٰ کے لیے بہی ماں، بہن. آپ کو شور تو نہیں سن رہا میری طرف سے؟ تھوڑا زیادہ ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی کلاس میں؟ نہیں نہیں، آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی طرف سے کوئی اور. چلے ٹھیک ہے، وہ بچے تھوڑا لگے ہوئے، میں ذرا باہر بیٹھی ہوئی ہوں تو اس لیے آوازیں مجھے تو سن رہی. چلے اچھا جی، یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ضمائر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ مجرور ضمائر. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے ادھر پڑھی تھی مضاف الیہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ مضاف الیہ بن کے جو ضمائر آتی ہیں وہ مجرور ضمائر استعمال ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب حرف جارہ کے ساتھ مل کے آتی ہے نا تو وہ بھی ہم مجرور ضمائر ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساری والی ضمائر ہے. وہ ہو تھا جو ہو ہما ہم تھا نا،
تو وہ جب حرف جارہ بی لگا ساتھ تو وہ ہو گیا بہی، بہما، بہم، مونس غائب واحد بہا، مثنی بہما، جمع بہن، حاضر مذکر بکا، بکما، بکم، حاضر مونس بکی، بکما، بکن، متکلم یا جو ہوتی ہے ضمیر ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے اس کے پہلے جب ہم نے حرف جارہ بی لگایا تو وہ بن گیا بی، بینا، جمع کے لیے اور مثنیٰ کے لیے بینا استعمال. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا بی کے ساتھ. یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کو پکا ہونا چاہیے یہ. ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، لکھ کے اس کو یاد کریں تاکہ جب آپ قرآن میں پڑھیں تو پھر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. اسی طرح حرف جارہ فی ہے، فی کو جب ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس طرح سے آئیں گی کہ واحد مذکر کے ساتھ جب فی لگے گی اس کی ضمائر کے ساتھ تو ہوگا فی ہی، فی ہی ماں مثنیٰ، فی ہم جمع. مونس غائب مذکر مونس غائب واحد فیہا، فیہما، فیہن. حاضر مذکر واحد فیکا، فیکما، فیکم. حاضر مونس واحد فیکی، فیکما، فیکن. متکلم فیا، اس میں تشدید آئے. ٹھیک ہے، ایک تو فی کی یا ہے اور ایک یا متکلم ہے، تو دو یا مل گئی اس لیے اس کے اوپر تشدید آئی. ٹھیک ہے، فیا، فینا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے حروف جارہ من. اچھا، من جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا، واحد کی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا، واحد غائب مذکر منہو، منہما، منہن. مونس واحد غائب، واحد مونس غائب. منہا، منہما، منہن. حاضر مذکر واحد من کا، منکما، منکم. ٹھیک ہے، مثنیٰ اور جمع. پھر آ گیا حاضر مونس من کی واحد، منکما مثنیٰ اور منکن یہ جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر متکلم منی. ایک تو من نون جو تھی ہماری من کی اور ایک یا. ٹھیک ہے، منی یہاں پہ بھی تشدید آئی، منا یہاں پہ بھی تشدید. ٹھیک، یہ آپ کے یاد رکھنے والا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہے کہ اسی طرح سے جو ان کی ہے نا وہ بھی اسی طرح سے جیسے من کی ہے نا اسی طرح یہ آپ نے خود کر. ٹھیک ہے، جس طرح یہ من کے ساتھ ہم نے کی اسی طرح سیم پیٹرن پہ آپ نے ان کی گردان کر. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہے الی. الی کے ساتھ کیسے کرنا ہم نے؟ واحد مذکر غائب الیہ، الیہما، الیہم. واحد مؤنث غائب الیہا، الیہما، الیہن. واحد مذکر حاضر الیکا، الیکما، الیکم. واحد مؤنث حاضر الیکا، الیکما، الیکن. متکلم الیہ، الی. اور اسی طرح الا، حروف جارہ الا جو ہے اس کی اسی پیٹرن پہ آپ نے بنا. ٹھیک ہے، الا کے. تو یہ ہوگی ہماری. اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ضمائر اس پہ داخل کیا جاتا ہے، ویسے گرامر کی زبان میں ہم یہی بولتے ہیں کہ جب لام جارہ ضمائر پر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گرامر کی زبان میں ہم اس طرح سے بولتے ہیں تو لام پر زبر آتا ہے. ٹھیک ہے، واحد متکلم کے لیے لام پر زبر آتا ہے. صرف واحد متکلم ہے اس کے زیر آتا ہے. باقی جو سارے ہیں سب سیغوں کے ساتھ زبر آئے گا، لیکن جو واحد متکلم کا سیغہ ہے اس میں زیر ہے. ٹھیک ہے، باقی سب پہ زبر آئے گا. تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ واحد مذکر غائب لہو، مثنیٰ لہما، جمع لہم. واحد مؤنث غائب لہا، مثنیٰ لہما، جمع لہم. واحد مذکر حاضر لکا، لکما، لکم. واحد مؤنث حاضر لکی، مثنیٰ لکما، لکن. واحد متکلم جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے لی، اور جمع اور مثنیٰ کے لیے. ٹھیک ہے،
تو یہ آپ نے یاد، باقی سب کا تو زیر کے ساتھ آ رہا تھا نا، تو صرف لام جو ہے یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ زبر کے ساتھ آئے گا، لیکن جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس میں زیر کے ساتھ آئے گا. اس کا یہ یاد رکھنا ہے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تھی ضمائر حروف جارہ کے ساتھ. تو یہ آپ نے دیکھنا کہ حروف جارہ جو ہے کون کون سے حروف جارہ ہیں جو ضمائر کے ساتھ مل کر آتے. ٹھیک ہے، تو ان کی آپ نے گردانیں اپنے ساتھ لکھنی ہے. جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری آپ نے لکھ لینی ہے اپنے پاس اور اس کو یاد کرنی. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس حروف جارہ کے لیے جو یعنی 7 حروف ہیں جن کے ساتھ میں بتا دیتی ہوں آپ کو، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کون سے حروف ہیں، یعنی جارہ ہیں جن کے ساتھ ضمائر مل کے آتی ہیں. وہ جس کی آپ نے گردان کرنی ہے: بی، لا، فی، ان، من، الا، الا. یہ 7 ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ آپ نے کرنی ہے. اور ضمائر آپ نے کون سی لگانی ہے؟ ضمائر آپ نے مجرور ضمائر کا جس استعمال. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور اچھا یہ ایک میں اچھا بورڈ کھول کے اب آپ کو وہ جو انی جس پہ تشدید آئی ہے نا کہ وہ کیوں آئی ہے تشدید، وہ کس طرح سے یہ جو ہمیں استاد نے سمجھایا، تو وہ میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ وہ کیسے، تاکہ آپ کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائے. جیسے ہم نے یہ بنی ہے نا واحد متکلم، یہ کیسے بنا؟ من تھا، ٹھیک ہے، پھر پلس ایسے، یہ 2 نون ملی تو اس کے اوپر تشدید آ. اچھا ان، جو انی، اس میں ان والی اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، جو ان کی ہم نے گردان پڑھی تو اس میں آیا تھا انی. تو وہ کیسے بنی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی وہ تو آپ نے بنانی، وہ تو میں نے بنائی نہیں نا، تو وہ بھی اسی طرح سے کہ جیسے یہ ہے ان، تو یہ 2 نون ہے نا، تو یہ ایسے انی. تو یہ جو نون ہے نا، یہ نون اس کو کہتے ہیں نون وقایا. یا جو وہ پڑھتے ہیں نا تجوید، ان کو بھی یہ رول ہو پتہ ہوگا کہ جب یہ اس کو جوڑتے ہیں نا یا متکلم کے ساتھ تو پھر یہ نون وقایا لگائی جاتی ہے اس ساتھ. ٹھیک ہے، تو پھر یہ انی کیسے بنا؟ یہ 2 نون ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تشدید آیا ہے. صحیح ہے، جی. تو یہ تھا مرکب جاری. اور مرکب جاری میں ضمائر کا استعمال آج ہم نے سیکھا کہ کیسے ضمائر جو ہے حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوں گی. آج کلاس میں کون کون، میں نے اسکرین شاٹ نہیں لیا لیتی ہوں. اچھا ہوم ورک آپ لوگوں نے پچھلی کلاس کا بھی سب نے نہیں بھیجا، تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہوم ورک ضرور بھیجا کریں، سب بھیجا کریں. تھوڑی سی محنت کر کے نا آپ اپنے پاس پھر نا سیو کر لیں گے یہ، ورنہ آپ کو جو زبانی زبانی پڑھیں گے آپ کو بھول جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے لکھا ہوا انشاءاللہ ہوگا تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ.
ضرور ہوم ورک کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ جو ابھی نیکسٹ کا ہے ہوم ورک، اس سے ہمارے اس لیسن کا ہوم ورک ہے، وہ بھی کچھ پچھلے لیسن سے میں نے سوال رکھے ہیں تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ والا ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے، کسی نے بھی وہ نہیں کرنا کہ ٹائم نہیں ملا یا کچھ ہے. ٹھیک ہے، 5 کوشچن ہے صرف، تو وہ آپ نے ضرور کرنے. ٹھیک ہے، حروف جارہ کی کل تعداد لکھنی ہے اور قرآن میں کتنے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور حروف جارہ لکھنے ہیں، جو معنی بتائیں آپ کو وہ معنی لکھنے ہیں کہ کیا معنی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سے حرف کا کیا معنی، کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. پھر حروف جار جو ہے ان اور من کو استعمال بتایا کہ کیسے اس کو جو آپ نے کرنا ہے کہ الف لام والے کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، اور الف لام کے بغیر یعنی جو ہوں گے اسما ان کے ساتھ کیسے جوڑنا، تو کیا فرق آتا ہے اس کی آپ نے اگزامپل دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی، اور جو اس کو زیر دی جاتی ہے یا زبر دی جاتی ہے، مین کو زبر دی جاتی ہے، ان کو زیر دی جاتی ہے، اس کی آپ نے اگزامپل دینی. ٹھیک ہے، اور پھر جو بتایا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا مقصد اور نیت ہماری کیا ہونی چاہیے، یہ بھی آپ نے اپنا اپنا جواب لکھنا ہے کہ کیا نیت ہونی چاہیے جو بہترین ہوگی. ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر آپ نے بتانا ہے کہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف جارہ، وہ میں نے ابھی آپ کو بتائے 7 حروف جارہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بتانے آپ نے، اور جو میں نے 2 گردانیں آپ کو بتائی ہیں ان کی اور الا کی. ٹھیک ہے، یہ 2 گردانیں آپ نے ضرور لکھی. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تھا ہمارا آج کا جو لیسن. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اگر کوئی مشکل ہوگی تو آپ گروپ میں مجھے میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو. میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لے لوں تو پھر میں دعا پڑھتی ہوں. چلے دعا پڑھ لیتے ہیں. بہت شور آ رہا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم، جزاک اللہ خیرن کثیر. وَإِيَّاكَ بِالْخَيْرِ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت جزاک خیال اللہ. رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.